وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم ناظرین، تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ جماعت ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تبلیغی جماعت ایک بہت اونچا کام کر رہی ہے۔ جس طرح مدارس و مکاتب، خانقاہ تمام کے تمام ایک بہت اونچا کام کر رہے ہیں، اسی طرح تبلیغی جماعت بھی ایک بہت اونچا کام کر رہی ہے۔ بر صغیر و پاک و ہند میں گزشتہ صدی میں کچھ جماعتیں ایسی اٹھی ہیں جن کے امت کے اندر دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں، انہی میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غلو فی الدین بہت زیادہ ہے، من گھڑت باتیں دین میں پیدا کر دینا اور صرف سنی سنائی بات کو ایجاد کر دینا، موضوع احادیث پر کثرت سے کلام کرنا، ان کو بیان کرنا، اور غلو فی الدین تو اہل تبلیغ کی گھٹی میں بسا ہوا ہے۔ آپ آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ہلو، کیا بات ہے؟ حضرت سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، عافیت ہے۔ بس آپ سے نظام الدین کے فضائل سننے کے لیے بات کرنا تھا۔ ارے نظام الدین کے فضائل تو سر آنکھوں پر ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور اگر نظام الدین کے فضائل کا جو انکار کرے جی اس سے زیادہ کم عقل کوئی نہیں ہے۔ نظام الدین سے امت کو جو کچھ ملا ہے جی شاید کسی زمانے میں اتنا سب کچھ ملا ہوگا کہیں سے۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ آپ فضائل نظام الدین لکھنے والے ہیں بولتے ہیں؟ آپ فضول بات مت کرو، فضائل نظام الدین لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں حضرت، مجھے سننے کو ملا ہے کہ ایک ساتھی ہے ہمارے، انہوں نے مجھے آپ کا نمبر سینڈ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت فضائل نظام الدین لکھنے والے ہیں۔ ارے نہیں، وہی تمہارے جو ہے نا آپ دین کے پیروکار ہے، مولانا احمد الہی صاحب، ابراہیم صاحب، ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں حضرت، ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں، ہم تو علماء دیوبند کے پیروکار ہیں بھائی۔ آپ کہہ دو کہ ہم شورا کو نہیں مانتے، ایک دم صاف بول دو۔ ارے بھائی، ہم شورا کو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر میں کیا بول رہا ہوں آپ کو جی، لوگ کہتے تھے کہ نظام الدین میں سانس بھی لینا ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ جی بالکل، انہیں کے جملے جی بالکل۔ اب حضرت، اب فار ایگزامپل مولانا ابراہیم صاحب نے یہ کہا کہ نظام الدین میں سانس بھی لینا کیا ہے؟ ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابراہیم صاحب سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، سنیے نا۔ ارے سنیے تو صحیح حضرت، ارے میرے اللہ کے بندے سنو تو صحیح۔ نظام الدین کے ٹکڑوں پر آپ لوگ پلے ہو، جو عزت، وقار، احترام لوگ عزت سے ملا کرتے تھے، وہ سب نظام الدین کی نسبتیں تھی، اور نظام الدین کی نسبتیں ایسے یہ سارے عالم سے قیمت ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، اب سن لیجیے میری بات تو سن لیجیے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابراہیم صاحب سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف مر جانا لیکن کوفہ مت چھوڑنا۔ ہاں صحیح بات ہے، سن رہے نا؟ امام یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف مر جانا لیکن کوفہ نہیں چھوڑنا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں امام یوسف نے ہجرت کر لی مدینہ۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو امام یوسف نے نہیں مانا تو امام یوسف کے اوپر کیا عائد ہوتا؟ بس ارے حضرت میرے کو بتائیے تو صحیح، آپ جیسے پرانوں کے اقوال بتا رہے ہیں نا،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے نوعیت کو دیکھ، سنو 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 نا، ہمارے پاس اتنا، ہمارے پاس تو تقاضے اتنے ہیں کہ ایسا فضول بات کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ارے حضرت آپ کے پاس نہیں تو آپ لوگ، ارے آپ لوگوں کے پاس میں جو سادیانیت ہے نا، قیامت تک ہے. ارے سنیے نا سنیے نا سنیے نا، آپ سننے کا مادہ بھی رکھیے. جیسے غیر مقلدین کے اندر سننے کا مادہ نہیں ہے نا، ویسے سادیانیوں کے اندر بھی سننے کا مادہ نہیں ہے. نظام جبھی سارے عالم میں اللہ سنوا رہا ہے. اچھا سارے عالم میں اگر نظام الدین کے اللہ سنوا رہا ہے تو مولوی صاحب سے کہیے نا کہ بنگلہ دیش جا کے بتائے. اور سارے عالم کے اندر اگر نظام الدین کے اللہ چلوا رہا ہے، سنوا رہا ہے، تو مولوی صاحب کو کہیے نا کہ پاکستان جا کے بتائے. کیوں نہیں جا رہا پاکستان؟ نہیں جب ہمارا بتائیے نا، بنگلہ دیش کیوں نہیں جا رہے آپ کے حضرت جی؟ گئے تھے نا، حضرت کے بچے گئے تھے نا. ارے حضرت جی کو بولا نا جا کے بتاؤ. جب حضرت کے تینوں فرزند گئے تھے، جب فرزندوں کا جانے کا یہ حال ہے کہ 20 لاکھ کا مجمع جمع ہو سکتا ہے، حضرت کے جانے کا کیا حال ہوگا آپ سمجھو. تو حضرت آپ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے بولتے ہیں کہ 20 لاکھ میں ایک بھی آدمی کم نہیں تھا. بچوں کی یہ تاثیر ہے تو باپ کی کیا تاثیر ہوگی؟ ارے یار وہ تو مسئلہ جانے دو نا. آپ یہ بتاؤ نا مجھے کہ 20 لاکھ کمپلیٹ تھے، آپ نے گنے تھے کیا؟ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی شخصیت کہتی تھی حضرت مولانا صاحب کو کھلاتے ہوئے کہ میں صحابہ کا بچہ کھلا رہا ہوں. اچھا مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد ہے آپ کو؟ ہاں یہ بات یاد ہے نا. لیکن ابھی جو وقت کے بزرگ گزرے، جو دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے، مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا، سنو مخالف ہی رہے ہیں، آپ ان کی بات مت کرو. ارے یار وہ تو بڑے ہیں نا ہمارے جیسا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے نزدیک ایک بڑے بزرگ ہیں ہمارے. تو مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری ہمارے بڑے نہیں تھے کیا؟ تو لیکن نہیں آپ بتائیے نا. نہیں آپ بتائیے نا، مفتی سعید احمد صاحب اب بڑے نہیں تھے ہمارے؟ ارے وہ تو ارے یہ نہیں پہلے یہ بات کلیئر کیجیے، کیا وہ ہمارے بڑے نہیں تھے نا ہمارے بڑے؟ ہاں تو بڑے تھے تو بڑوں کی بات مانو نا. پھر مان رہے نا؟ ہاں تو یہ بھی مانو نا کہ مولوی صاحب کے بارے میں تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ امت کا بیڑا غرق کر دے گا. ایسا نہیں ہے، استغفار کرو. ارے حضرت استغفار اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ سبحان اللہ. ارے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ارے مولانا ہارون صاحب ہارون نے کہا تھا سنیے نا میری بات سنیے. آپ سادیانیوں کا مطلب کیسا ہو گیا معلوم؟ میٹھا میٹھا ہف ہف کڑو کڑو تھو تھو. آپ ہے نا سدھر جاؤ. ارے سدھر جاتے ہیں، حیثیت نہیں رہی ہے آپ لوگوں کی، کوئی حیثیت نہیں ہے. صوبہ برار میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ لوگوں کی. ارے واہ 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 ماشاء اللہ. حیثیت کو توڑے، جو مرکزیت کو ختم کرے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. حضرت ایک بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں پورا تم سادیانی مل کے دیوبند کی ساکھ کو خراب کرنا چاہتے. اس کے اوپر غور کر لو. کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر آرٹیکل لکھوں کہ آپ RSS کے ایجنٹ لوگ ہیں. ارے بیوقوف جاہل. اچھا یہ گالی دینا بھی مولوی صاحب نے سکھایا کیا آپ کو؟ یہ گالی دینا بھی بیوقوف جاہل، یہ گالی ہے تو یہ مولوی صاحب نے سکھایا کیا آپ کو؟ دعوت کی برکت سے مدارس والوں کو چندہ ملتا ہے. اچھا دعوت کی برکت سے مدارس والوں کو چندہ ملتا ہے. اور جو مولوی صاحب نے کہا ہے تمہارے کہ جو علماء مدارس کے اندر رہ کر کے جو تعلیم و تعلم کرتے ہیں اور ان کا پیسہ اور رنڈی کے پیسے سے ہی بدتر ہے، یہ بات صحیح ہے کیا؟ جاؤ جا کر دیکھ لو. وہ حضرت کی بات نہیں ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے. حیات الصحابہ کھولو اچھی سے. اچھا حیات الصحابہ پڑھو. اچھا تو یہ حضرت عمر کی کون سے پیج کے اوپر بات لکھی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مدارس والے ہیں، جو مدارس کے اندر پڑھانے والے علماء ہیں، ان کی پیمنٹ، ان کی پگار یہ رنڈی سے زیادہ، رنڈی کے پیسے سے زیادہ بدتر ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے یہ. بھائی مدارس کو معاش مت بناؤ، معاش کا ذریعہ مت بناؤ مدارس کو. مدارس معاش ذریعہ نہیں ہے، مدارس معاش کا ذریعہ بناؤ.
ابھی آپ کے حضرت جی نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کے اندر جو گوشت تقسیم ہوتا تھا لاتے تھے، مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اس کا رپلائی بڑا اچھا دیا آپ کے حضرت جی کو. تو مفتی ابوالقاسم نعمانی کا یہ کام نہیں تھا. اچھا، مفتی ابوالقاسم نعمانی سے بڑے ہو گئے آپ کے حضرت جی. ارے حضرت کی بات سنیے، اگر کوئی انسان غلط روایت پیش کر رہا ہے، آپ کے حضرت جی اگر غلط روایت پیش کر رہے ہیں اور ایک آدمی اس کا رد پیش کر رہا ہے تو تم بول رہے کہ وہ غلط ہے. وہ بات نہیں ہے، روایات بات کو سمجھنے میں حضرت کی بڑی دیر لگتی لوگوں کو. اچھا، ہاں، تو ہم کو تو آج اتنی دیر ہو گئی کہ ہمارے سمجھ میں نہیں. آپ سمجھا دو تھوڑا. جو قربانی کے میدان میں ہوگا حضرت کی بات وہی سمجھے گا. اچھا، جو میدان میں ہوگا حضرت کی بات اس سے. ہاں وہی تو ہمارے سمجھ میں آئی تھی. حضرت نے کہا تھا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے نا، یہی کہا نا حضرت نے. ہمارے تو سمجھ میں نہیں ہے، ہم قربانی کے معاملے میں بڑے کچے ہیں. تو یہ بات صحیح تھی حضرت کی شاید آپ کے نزدیک. ذرا آپ ہے نا سدھر جاؤ. مولانا یونس صاحب ان سے جا کر بات کرو. آپ کون مولوی یونس؟ کون؟ جو ابھی امروتی کے امیر ہے. بھائی مولانا یونس صاحب سے میں کیوں پوچھوں جب دیوبند کے اندر ہمارے بڑے موجود ہیں؟ پوچھو نا. ارے یار، دیوبند کے اندر جب ہمارے بڑے موجود ہیں حضرت تو میں مولوی یونس صاحب سے کیوں پوچھوں؟ جا کے مولوی یونس سے بات کرو آپ جا کر. ارے بھائی مولوی یونس سے میں کیا بات کروں گا؟ دیوبند کے بڑوں نے فتویٰ دیا ہے نا، میں دیوبند کے بڑوں سے بات کروں گا نا. دیوبند کے بڑے مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب نے رپلائی کیا ہے نا، اور آپ مولانا ابوالقاسم صاحب کی بات کو رد کر رہے ہیں نا. تو میرے کو پوچھنا یہ تو وہی ہوگا نا. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال مانگ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یونس صاحب سے پوچھیے. अरे पूछणे तो व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे. कृपया लाइन पर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आप कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. होल्ड पे रख दिया था तुमने. हेलो हेलो हजरत. अरे हजरत के शादी यानियों की यही हरकतें हैं क्या? आते हैं जब जवाब देना नहीं आता तो फरार हो जाते हैं. हजरत मुफ्ती साहब, हजरत मुफ्ती सोहेल साहब